الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عربی گرامر کی ہماری کلاسز چل رہی ہیں، اس میں آج 8واں سبق ہے۔ یہ 8واں سبق تھوڑا سا ریوائز کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کلمہ ایک بامانی لفظ اور اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی 4 جہتوں سے تعریف کی جائے گی یا اس کی تفصیلات کی جائیں گی۔ ایک زاویہ ہے اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا، کہ اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ معرفہ کا مطلب یہ کہ وہ جانا جاتا ہوگا، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، شخص ہو یا چیز ہو، جگہ ہو، وہ ذہن میں کلیئر ہوگا اور اس سے واقفیت ہوگی، اجنبی نہیں ہوگا۔ اجنبی سے مراد ہے کہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہے کس کی بات ہو رہی ہے، اور جس میں پتہ نہ ہو، متعین شخص نہ ہو یا چیز جگہ نہ ہو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ نکرہ۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفہ۔ کوئی صفت بھی نکرہ ہو سکتی ہے اور کوئی ذات بھی نکرہ ہو سکتی ہے۔ صفت بتایا تھا کہ وہ ذات کے بغیر کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اسی طرح معرفہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی بہت سی اقسام ہیں، یہ 7 قسمیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسم العلم ہے، جو خاص نام ہوتا ہے، پراپر ناؤن، جس کا بھی ہو وہ ہمیشہ خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ، ہاتھ سے اشارہ کر کے کسی کی طرف کہا جائے یا زبان سے کہہ کے اشارہ کیا جائے کہ فلاں صاحب سامنے سے نظر آ رہے ہوں، تو انگلی کا اشارہ ضروری نہیں ہے، آنکھوں سے بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ متعین شخص، ہذا، تلک، اولئک، اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، وہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طرح منادہ، کسی کو آواز دی جائے، پکارا جائے کہ اے صاحب، اے فلاں، اے بیٹے، تو اب یہ خاص ہو گیا۔ اب بھلے آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہے، متعین شخص ہے، ڈیفینٹ ہے، اسپیسیفک ہے۔ اسی طرح سے کسی چیز کی نسبت ہو جاتی تو وہ عام چیز آپ جانتے نہیں تھے کہ کیا چیز ہے، کس کی کتاب، ایک کتاب، لیکن فلاں شخص کی کتاب، تو وہ ایک اس کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے یہ بھی اپنی جنرالٹی سے نکل کے مور اسپیسیفک ڈومین کے اندر آ گئی، یعنی آپ اس کو زیادہ ایک طبقے میں جان سکتے ہیں، ذرا کسی درجے میں اس میں اس کا عموم کم ہو گیا۔ پہلے بالکل عام تھی کوئی بھی کتاب دنیا کی، لیکن اب وہ ایک شخص کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ضمائر جتنے ہوتے ہیں، پروناؤن جسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ جس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، کہ چھپا دیا اب اس نے اس کے نام کو، گو اس کا تعارف پہلے ہو چکا ہے، اسی لیے پہلے وہ ناؤن آتا ہے، اس کی تعریف، اس کی بات، پھر کہتے ہیں خالد میرا دوست ہے، وہ میرے محلے میں رہتا ہے، تو یہ وہ بعد میں آئے گا، اس سے پہلے خالد کا تذکرہ ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح اس میں موصول ہے الذی، اللتی، اس کی بھی تفصیل آئے گی آگے۔ اور معرف باللام، وہ یہ کہ کوئی بھی جو نکرہ ہو اس کو معرفہ بنانے کے لیے اس پہ لام تعریف داخل کر دیا جائے، مطلب یہ جس کو معرفہ بنایا گیا ہو لام کے ذریعے، معرف مجہول کا صیغہ ہے، یعنی اس کو بنایا گیا، اس کی تعریف کی گئی، اس کو تعریف کا مطلب اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا لام کے ذریعے، تو ال لگا دیتے ہیں۔ ال اسے لگاتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کے بغیر لام ساکن کو پڑھا نہیں جا سکتا عربی زبان میں۔ پھر بتایا تھا کہ ان اسما کو اگر آپس میں جوڑا جائے، دو کو ساتھ، تو کچھ نہ کچھ مرکبات بن جاتے ہیں، کوئی ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، ایک نیا مرکب بنتا ہے۔ تو اس مرکب کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مرکب بن کے پورے طریقے سے اپنی بات واضح کر دے، بات مکمل ہو جائے تو یہ جملہ ہوگا، اس کو مرکب تام کہیں گے، یعنی کمپلیٹ بات، مکمل بات ہو گئی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا مرکب کہ جس سے بات پھر بھی پوری واضح نہ ہوتی ہو، تو اس کو مرکب ناقص کہیں گے، اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہم نے پڑھی تھی موصوف اور صفت، یعنی مرکب توصیفی، ایسا مرکب جس میں ایک حصہ اس کا دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہو، اس کو ڈسکرائب کرتا ہو، اس کا ڈسکرپشن دیتا ہو، اس کا کوئی ایٹریبیوٹ ہو۔ اس میں پھر یہ بتایا تھا کہ پہلا حصہ جس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ موصوف کا مطلب جس کا وصف بیان کیا جائے، اور جو صفت ہے اس کو نعت بھی کہتے ہیں۔ تو جو صفت یا ڈسکرپشن ہے وہ بعد میں آتی ہے، پہلے وہ موصوف یا منعوت جس کو ڈسکرائب کیا جائے وہ آتا ہے۔ اردو میں یا انگریزی میں اس کے برعکس ہوتا ہے، آپ بولیں گے a tall building،
ایک اونچی لمبی عمارت، تو اب وہ ٹول پہلے آئے گا، شورٹس پہلے آئے گا، لیکن اس کے برعکس انگریزی یہ اردو میں ایسا، اردو میں بھی اسی طرح سے ہوگا، لیکن یہ عربی میں اس کے برعکس ہوگا. اردو میں بھی ہم انگریزی کی طرح کہتے ہیں لمبی عمارت، تو پہلے لمبی آیا جو اس کی صفت ہے، اور عمارت جس کو بتایا جا رہا ہے وہ موصوف ہے، وہ بعد میں آتا ہے. یہ عربی میں اس کے برعکس ہے، یعنی پہلے عمارت اور پھر لمبی. ہمیشہ اس طرح سے ہوگا. تو پہلے حصہ جو ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے حصے کو صفت کہتے ہیں. ظاہری بات ہے دائیں سے شروع کرتے ہیں ہم، عربی تو دائیں سے پڑھتے ہیں، تو یہاں سے پہلے معرفہ یہ موصوف، پھر دوسری صفت. پھر اس میں بتایا تھا کہ اس میں مناسبت ہونی چاہیے. اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو، موصوف نکرہ تو یہ بھی نکرہ، دونوں مذکر ہوں، دونوں ہی مؤنث ہوں، دونوں واحد ہوں، دونوں تثنیہ، دونوں جمع، دونوں کی اعرابی حالت وغیرہ بھی ایک ہی جیسی ہو، یعنی ان میں بالکل مناسبت ہو چاروں زاویوں سے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک زاویہ تو ہم پڑھ چکے، وہ کیا کہ معرفہ اور نکرہ ہو، تو اس میں بھی مناسبت ہو. دوسرا زاویہ، دوسرا اینگل کیا ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھنے کا، ہر اسم کو، ہر نام کو، وہ یہ کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو عربی میں ہر چیز مذکر سمجھی جاتی ہے، ہر لفظ، سوائے اس کے کہ ڈیفالٹ یعنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ مذکر ہوگا. پھر کیسے اس کو مؤنث سمجھیں گے؟ جب اس میں کوئی علامت مؤنث ہونے کی پائی جائے. اور مؤنث ہونے کی علامتیں یا تو وہ اس لیے کہ وہ کسی مؤنث ہی کا نام ہے اور معروف ہے، دنیا جانتی ہے کسی خاتون کا نام ہے، تو ظاہری بات ہے وہ خود بخود مؤنث لفظ ہو جائے گا، جیسے مریم. یا خواتین کا خاص کوئی ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو ہوتے ہی خواتین میں ہے، دلہن ہونا یہ عورت کی صفت ہے، بہو اب یہ ہے ہی عورت، بیٹی تو بیٹی کے لیے کوئی لفظ کے اندر کچھ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. بیوی خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو یہ ایٹریبیوٹ ہی اس ذات کا ہے، یعنی اس جنس کا ہے، مؤنث کا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ کچھ علامتیں ہیں، اور 3 علامتیں یاد رکھنے کی ہیں. اس کو ایک ان میں کہتے ہیں تائے مربوطہ. تائے مربوطہ کا مطلب گولتا. گولتا یہ آگے جو ناموں میں لگی ہوتی ہے، صفت میں لگائی جاتی ہے، جیسے صالحہ، عائشہ. اب عائشہ تو چلو نام بھی عورت کا ہے، تو وہاں تو بات آسان ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام تو وہ عورت ہی کا ہے لیکن اس میں کوئی تا نہیں ہے، مثلا زینب، تو بھی وہ مؤنث ہی رہے گا، وہ تو نام ہی عورت کا ہے. اور کبھی اس کی صفات کے اندر آگے گول تا لگائی جاتی ہے، مثلا جیسے یہاں دکھایا جالسہ، صالحہ. تو اسی طرح ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، سیارہ، سیارتن یعنی. تو اب لفظ صلاح وہ گولتا روکتے ہیں تو ہا بن جاتی ہے. صلاۃ جیسے ہم کہتے ہیں نماز کے لیے، یہ گولتا ہے آخر میں، اس کو ہا پڑھتے رکتے ہوئے، تو صلاح. تو صلاح کا مطلب نماز. زکاہ جس کو ہم زکات کہتے ہیں، زکاہ آخر میں گولتا ہا بن جاتی جب رکتے ہیں، جیسے عائشت نہیں کہتے عائشہ، خدیجت نہیں کہتے خدیجہ. اسی طریقے سے صلاح، زکاہ. تو بہرحال یہ جو لفظ ہیں ان کے آخر میں تا ہے، یہ سب مؤنث لفظ ہیں. اسی طریقے سے الف مقصورہ یعنی جو کھڑی زبر لگائی جاتی کسی نام کے آخر میں، عظما، سلمہ، کبرا، تو یہ بھی مؤنث ہے. اسی طرح سے الف ممدودہ یعنی الف لگا کے آگے حمزہ لگاتے ہیں، ایسے نام زہرا، صحرا، یہ نام بھی سارے مؤنث ہیں. اب ان میں استثناءات بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی گول تا کسی مذکر لفظ میں بھی لگا دیتے ہیں عربوں کے ہاں، اس سے وہ مذکر ہی رہتا ہے، وہ آدمی مذکر ہی رہتا ہے، لیکن اس نام کی وجہ سے وہ لفظ مؤنث کا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عربوں کے اس طرح استعمال ہوتا ہے، کامن بات ہے. مثلا اسامہ، اس میں بھی آخر میں گولتا ہے. اسی طریقے سے معاویہ آخر میں گولتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ مذکر ہی رہے گا، لیکن وہ لفظ اس میں تا علامت مؤنث کی ہے، لفظاً وہ مؤنث ہو لیکن ہے وہ مذکر کا نام. اسی طرح عیسیٰ میں کھڑا زبر ہے، لفظ وہ مؤنث ہو لیکن نام وہ مذکر کا ہی ہے، تو عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ. پھر بتایا تھا کہ بعض ایسے جسم کے اعضاء ہیں کہ جو جوڑے جوڑے میں ہوتے ہیں، تو جو اعضاء جسم کے جوڑے جوڑے ہیں وہ سب مؤنث ہوتے، جیسے یدن ہاتھ، رجل پاؤں، عین
آنکھیں. اسی طریقے سے کان اذن جوڑے میں ہے. ناک ایک ہی ہے, انفن یہ مؤنث نہیں ہے, یہ مذکر ہے. تو جو جوڑے میں ہے, فمن منہ یہ اکیلا ہے. تو جو جوڑے ہوں گے وہ مؤنث ہوگا وہ لفظ, ورنہ مذکر. اسی طرح بعض سماعی ہوتے ہیں, یعنی عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اس کی وجہ ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی غرض نہیں, عربوں کی مرضی, ان کی زبان ہے بھائی. ٹھیک ہے. نفس مثلا نفس, نفسن میں نہ کوئی علامت ان میں سے کوئی ہے, لیکن اس کو عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں. شمس سورج کو کہتے ہیں, یہ بھی مؤنث ہے, عربوں کیا بس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا سلسلہ ہے. اس کے بعد تیسرا ایٹریبیوٹ بتایا تھا کہ اس کا عدد دیکھتے ہیں. عدد کا مطلب یہ کہ وہ تعداد میں کیا ہے. اور عربوں کے ہاں عربی زبان میں 3 گروپس بناتے ہیں اس کے. ہمارے یہاں تو واحد اور جمع ہوتا ہے, یعنی میسکلن سنگولر اور پلورل, جبکہ ان کے ہاں 3 ہیں, واحد, تثنیہ اور جمع. واحد کا مطلب ایک, مفرد بھی کہتے ہیں اس کو, اور تثنیہ کا مطلب 2, اس کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں, ڈوئل, اور 3 یا 3 سے زیادہ اس کو جمع کہتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ ترتیب ہے. تو اس طرح اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش عموماً تنوین کی علامت یہ واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. اسی طرح تثنیہ میں ہمیشہ آنی عینی لگے گا, آنی عینی عینی, ایسے یاد کرتے ہیں, آنی عینی عینی. جیسے کتاب ایک کتاب, کتابن ایک کتاب. 2 بولنا ہو تو کتابانی کتابینی کتابینی. یہ جو 3 طرح بولتے ہیں آنی عینی عینی, 2 دفعہ کیوں بولتے ہیں, اس کی حکمت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ اعراب پڑھیں گے, جو اگلے 2-3 اسباق کے بعد آنے والا ہے. اور وہ اصل میں جان ہے عربی زبان کی. سب سے زیادہ قیمتی چیز عربی زبان میں اعراب ہے, اور سب سے زیادہ مفید بھی وہی ہے, اور شاید مشکل بھی وہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ جب وہ سمجھ میں آ جائے تو بہت لطف آتا ہے کہ اچھا یہ ہے سلسلہ, بہت اس کے فوائد ہیں. بہرحال وہ جب آئے گا تو آپ کو اس میں اس کا فائدہ ہوگا. تو اسی لیے آنی عینی عینی اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ کتابانی کتابینی کتابینی یہ تثنیہ ہے, تینوں حالتوں میں بولا جاتا ہے. پھر بتایا تھا جمع. جمع کے اندر بتایا تھا 2 قسمیں ہیں, جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم کا مطلب صحیح سالم, وہ لفظ اپنے اصل فارم میں اپنے سٹرکچر کے ساتھ موجود ہے, اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی, تو اب وہ جمع سالم ہے. اور اس میں پھر 2 قسمیں ہیں جمع سالم کی, مذکر کے لیے اونا اینا اینا, اور مؤنث کے لیے آتن آتن آتن. ٹھیک ہے. یعنی مسلمن واحد ہے, تثنیہ کیا ہوا, مسلمانی مسلمینی مسلمینی ہے نا. اب اس کی جمع بنانا چاہتے ہیں جمع سالم, تو وہ کیا ہوگی, مسلمونا مسلمینا مسلمینا. ٹھیک ہے. اونا اینا اینا لگا دیا, مؤمنونا مؤمنینا مؤمنینا, طالبونا طالبینا طالبینا, اس طرح سے. جبکہ مؤنث کے لیے آتن 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 لگاتے ہیں, یعنی مسلمتن مسلمتن ہوگی نا مؤنث, تا لگایا تو مؤنث بنا دیا اس کو. مسلم تھا, مسلم کو مسلمہ بنایا, مؤمن کو مؤمنہ بنایا, یعنی مؤمنتن گولتا لگا دیا آخر میں, روکیں گے تو ہا بن جائے گی, تو مؤمنہ. تو اب اس کو اگر تثنیہ بنائیں گے تو مؤمنتان 2 مومن عورتیں, مؤمنتانی مؤمنتینی مؤمنتینی, تو یہ تثنیہ ہو گیا آنی عینی عینی. اور اونا اینا اینا یہ جو ہے یہ جمع ہو گیا, مسلمونا مسلمینا مسلمینا, اونا اینا اینا یہ مذکر کے لیے. اور عورت کے لیے بنانا تھا تو مسلماتن مسلماتن مسلماتن, مسلمتن مسلمتن واحد تھی, مسلمتان 2, مسلمتین بھی 2 ہی, حالتیں بدل گئی خالی. اور مسلماتن 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 یہ جمع ہو گئی, آتن 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 لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بتایا تھا کہ جمع غیر عاقل اور جمع عاقل. تو جمع ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان میں جن فرشتے یعنی ملائکہ اور انسانوں کو عاقل کہتے ہیں, یعنی ان کے پاس عقل ہے, سوجھ بوجھ ہے, شعور ہے. کچھ عقل تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے, لیکن شعور کی کمی ہوتی ہے, اس لیے اس کو عاقل نہیں کہتے, بلکہ ان کو غیر عاقل کہتے ہیں, اور انسانوں کو, جنوں کو اور فرشتوں کو عاقل کہتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے ان سب کو غیر عاقل. اب یہ غیر عاقل جتنے ہیں ان کی جمع ایک جماعت کی حیثیت سے کی جاتی ہے, گویا وہ ایک جماعت بن گئی, پورا ایک گروپ ہے.
ان کو سب ایک لمپ ٹوگیدر کر دیتے ہیں، انڈیویجول ان کی کوئی گویا ویلیو نہ رہی. تو اس کو جب جماعت کہتے ہیں تو جماعت ایک لفظ ہے، جماعتن، جماعتن، دیکھیے جماعت، تو یہ ایک لفظ ہے، یہ دو پیش ہونے چاہیے، جماعتن. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث، اس لیے کہ گولتا لگی ہوئی ہے. اور یہ واحد ہے کہ جمع ہے کہ تثنیہ ہے؟ واحد ہے، اس لیے کہ جماعتن واحد لفظ ہے. جماعتانی دو ہوتا، جماعتین جماعتین، اور جماعاتن جماعاتن وہ جمع ہوتی. یہ تو واحد کا صیغہ ہے. تو جب واحد کا صیغہ ہے اور مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی واحد اور مؤنث لائیں گے. تو یہ ایک استثناء ہے جو میں نے پیچھے شروع میں عرض کیا تھا، لیکن زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں بھی نہ بھی آئے تو یہ بار بار دہرائے جانے سے آ جائے گا. تو چلیے اب یہاں سے شروع ہو جائیے، اپنے پاس لکھ لیجئے ان کو. اس طرح کی مشقوں کو جلدی جلدی ساتھ کر لینے سے تھوڑی سی پریکٹس بنتی جاتی ہے. تو جمع مکسر کی کچھ مثالیں کر لیتے ہیں. کتاب، کتابن واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ کتابن، کتبن، ہے نا، کتبن. تو اب کتابن کو جو کتاب کا اسٹرکچر تھا آپ نے توڑا کہ نہیں؟ لفظ ٹوٹا کہ نہیں؟ ٹوٹا ہے نا. کاف کے نیچے زیر تھا، آپ نے کتبن میں پیش لگا دیا، اور تا پر زبر تھا، آپ نے پیش لگا دیا، ہے نا، اور بیچ کا الف گرا دیا، تو توڑ دیا آپ نے اسٹرکچر. تو اس کو کہیں گے جمع مکسر. تو اس کی آئے گی جمع مکسر. اوپر میں نے جمع مکسر خالی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ خالی جمع ہے. کسی کی مکسر ہوگی، کسی کی مکسر نہیں ہوگی، تو یہ آپ کا امتحان ہے، آپ بتائیں گے. ضروری نہیں کہ اس کی مکسر ہی آتی ہو، سکتا ہے جمع سالم آتی ہو. ٹھیک ہے. طالبن، طالب، طالب کے معنی اسٹوڈنٹ، شاگرد، علم سیکھنے والا. طالب کے اصل معنی تو ہے چاہنے والا، جو کوئی بھی چیز چاہتا ہو. طالب دنیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً طالب بول کر طالب علم مراد لیتے. تو طالب. تو اب بتائیے طالب اس کی جمع کیا آئے گی؟ طالب کی جمع، طالب ان الفاظ میں سے ہے کہ بعض الفاظ جیسے عربی میں ہوتے ہیں جن کی جمع مکسر بھی آتی ہیں، سالم بھی آتی ہیں. تو جمع سالم کیا ہوگی اس کی؟ طالبونا، طالبونا، ہے نا، طالبینا، طالبونا، طالبینا، طالبینا. تو طالبن، طالبون، طالبون. اور یہ تو ہوئی جمع سالم، اس لیے کہ آپ نے طالب کو نہیں توڑا بالکل بھی. آپ کہیں گے دو پیش تو ہٹا دیے ہم نے. ہاں، دو پیش تو کوئی علامت، وہ لفظ کا اسٹرکچر نہیں ہے. اگر لفظ کا اسٹرکچر ہوتا تو اس کو طالبن کبھی نہ پڑھا جاتا، طالبن کبھی نہ پڑھا جاتا. اس کا اسٹرکچر نہیں ہے. یہ تو آخر میں تنوین ہماری مرضی ہے، پیش ضرورتاً لگاتے ہیں، یا دو زیر بھی لگاتے ہیں، دو زبر بھی لگاتے ہیں. اگر ال لگا دیتے تو وہ دو پیش میں سے ایک لگاتے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اقالبو کر دیتے. تو اس کا مطلب اگر یہ اس کا اسٹرکچر ہوتا تو اس کے ساتھ لگا رہتا. یہ اس کا اسٹرکچر نہیں ہے. یہ تو آخر میں اعرابی حالت ہے جو بدلتی ہے. وہ آگے جب اعراب پڑھیں گے تو اس کی وجہ سمجھ میں آئے گی. بہرحال طالبن، تو طالبونا، یہ اس کی جمع ہو گئی، جمع سالم. لیکن اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے، یعنی طلاب، طلاب. صحیح ہے. وہ مکسر کیوں ہے؟ طا کے پہ پیش لگا دیا، الف گرا دیا، لام پہ ایک اور لام لگا دیا شد بنا کے، اور پھر الف لگایا، تو بالکل ہی توڑ دیا. تو طلابن، طلاب جو ہے یہ جمع مکسر بھی ہے. تو اس کی دونوں آتی ہیں. مومنتن کا کیا خیال ہے؟ مومنتن کی جمع کیا آئے گی؟ جمع مکسر ہے جمع سالم؟ جمع سالم. تو کیسے بنے گی؟ مومناتن، مومناتن، مومناتن. تو مومناتن. ٹھیک ہے. مؤمنتن، مؤمناتن. رجلن کی جمع مکسر کے سالم؟ مکسر، اس لیے کہ رجال آتی ہے، رجالن. کہتے ہیں نا قحط الرجال. تو رجال زبر کو زیر سے بدلا، جیم پر زبر لگایا، آگے الف بھی لگا دیا، تو بالکل ہی بدل گیا، ٹوٹ گیا. تو رجال. اسی طرح فاسق کی جمع کیا آتی ہے؟ فاسق، فاسق کا مطلب نافرمان، گناہگار. فاسق کی جمع، اس کی بھی جمع سالم اور مکسر دونوں آتی ہے. جیسے کہ فاسقون، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا فاسقون، فاسقون. تو اونا، اینا، اینا لگائیں گے جمع بن جائے گی، جمع سالم، کیونکہ فاسق پورا کا پورا مینٹین رہا. اس کی بھی جمع مکسر آتی ہے، وہ کیا ہوگی؟ فساق. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، فساق و فجار، ہے نا. فساق یہ بھی اس کی جمع آتی ہے، اور اس کا مطلب ہے وہی. لیکن یہ جمع مکسر ہے، اس لیے کہ فا کا الف گرایا اور فا پر پیش لگا دیا، ہے نا، شین کو مشدد کر دیا، سین کو. تو فساق. عالم کی جمع، عالم کی جمع کیا ہوتی ہے؟
آپ نے سنا ہے بار بار علماء، بار بار سنتے ہیں علماء علماء علماء، علماء آتی ہے تو علماء جو ہے یہ مکسر ہے کہ سالم ہے؟ مکسر ہے، اس لیے کہ عالم کا فتح ہٹایا، زبر ہٹایا، الف گرایا، اس پر پیش لگایا تو علماء، تو بالکل ہی کچھ اور ہو گیا. تو یہ ہے مکسر اس لیے کہ آپ نے توڑ دیا. لیکن اس کی بھی جمع سالم آتی ہے، عالمون عالمون الا العالمون، تو عالمون عالم کی جمع عالمون بھی آتی ہے، دونوں آتی ہیں اس کی بھی. قلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قلم جمع اقلام، اقلام مکسر ہے کہ سالم ہے؟ مکسر ہے اس لیے کہ آپ نے توڑ دیا، قلم کے پہلے ہی حمزہ لگا دیا تو وہ گیا. بیتن جمع کیا آتی ہے؟ بیوتن، بیوت جی بالکل مکسر ہے، زبر کو پیش سے بدل دیا، بیوتن توڑ دیا، بیچ میں واو لگا دیا. امرأتن کی جمع کیا آتی ہے؟ امرأتن کی جمع یہ ذرا مشکل ہے. عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی جمع ان کے لفظ سے نہیں آتی بلکہ دوسرے نئے لفظ سے آتی ہے بالکل. اب سوچئے کون سی ہوگی اس کی. تو امرأہ میں مت ڈھونڈیے، کچھ اور ہوگی. ہاں اس کی جمع بھی مکسر ہے اس لیے کہ پورا ہی توڑ دیا، توڑ کے لفظ کو پھینک ہی دیا. جمع بنانے میں ایسا توڑ پھوڑ کیا کہ بچا ہی نہیں بیچارہ، تو نیا لفظ بنا دیتے ہیں. اس کی جمع ہے نساء. امرأتن کی جمع نساء، تو مکسر ہی ہوا، ظاہری بات ہے، اس میں کچھ بچا ہی نہیں، صرف الف، وہ بھی بات کا. بلکہ مزے کی بات یہ الف بھی نہیں بچا، اس لیے کہ اس میں دونوں جگہ حمزہ ہے. امرأتن میں پہلے بھی حمزہ ہے اور را کے بعد جو ہے وہ بھی حمزہ ہے. اور حمزہ کیا ہوتا ہے؟ الف جس پر زبر زیر پیش ہو وہ حمزہ بن جاتا ہے. خالی ہو جیسے عالم کا عین کے بعد الف ہے وہ الف ہوتا ہے، الف صرف خالی ہوتا ہے، اس پر زبر زیر پیش ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو بہرحال نساء. اور ایک اور بھی آتی ہے نسوتن، وہ بھی جمع ہے، وقال نسوۃ فی المدینہ ہے، وہ بھی جمع مکسر ہے. بہرحال یہ آ گئی، ٹھیک ہے. آگے چلیے. آج کا سبق جملے کی قسمیں. آپ کو بتایا تھا کہ اگر مرکب پورے معنی دے دیں، اچھی طرح بات سمجھا دیں، تو اس کو کہتے ہیں جملہ یا مرکب تام. مرکب تام اس لیے کہ بات پوری ہو گئی، تام کا مطلب کمپلیٹ. اب اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. اور بھی قسمیں ان کو چھوڑ دیجیے، اس میں یعنی مزید قسمیں ہیں، قسمیں در قسمیں، وہ چھوڑ دیجیے. سر دست اتنا یاد رکھیے کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ، فعلیہ. آسان بات ہے. اسمیہ کا مطلب جو اسم سے شروع ہو، فعل کا مطلب جو فعل سے شروع ہو. فعل والا بعد میں پڑھیں گے، ابھی چونکہ ہماری اسم کی بات چل رہی ہے تو جملہ اسمیہ کریں گے انشاءاللہ. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ دیکھیے، جس کا پہلا حصہ وہی مرکب ہے، دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ دوسرا حصہ. پہلا حصہ مرکب کا اگر اسم ہو، شروع ہی اسم سے ہو رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، یعنی ابتدا اسم سے ہونی چاہیے. ابتدا فعل سے ہوگی تو فعلیہ ہو جائے گا. تو پہلا حصہ اسم ہوگا نمبر 1. اس کے بھی دو ہی پارٹ ہے، جو پہلا حصہ اسم تو ہوگا لیکن اس کا ایک نام بھی ہے خاص، اس کو کہہ دیتے ہیں مبتدا. کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، یعنی جس سے ابتدا کی جا رہی ہے. مبتدا جس میں ابتدا ہے، جس سے بگننگ ہوگی. بگننگ ہو رہی ہے، شروع میں لکھا، اس کو انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں. سبجیکٹ، سبجیکٹ کام کرنے والا سبجیکٹ مراد نہیں ہوتی، سبجیکٹ پریڈیکیٹ والا، ڈوور نہیں. سبجیکٹ وہ تو ڈوور ہوگا تو فیل ہو جائے گا، سبجیکٹ. اور دوسرا حصہ اس کو کہتے ہیں خبر، مبتدا خبر. اس کو کہہ لیجئے 5 دفعہ تو پکا ہو جائے گا. پہلا حصہ مبتدا، دوسرا حصہ خبر. مبتدا خبر، مبتدا خبر، مبتدا خبر، مبتدا خبر، مبتدا خبر. سبجیکٹ پریڈیکیٹ، سبجیکٹ پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے، سبجیکٹ پریڈیکیٹ انگریزی میں کہتے ہیں. سبجیکٹ پریڈیکیٹ یعنی پہلا والا جو اسم ہے اس کے بارے میں مزید کوئی تفصیل آگے آئے گی. سبجیکٹ پریڈیکیٹ، ٹھیک ہے. پہلا والا حصہ معرفہ ہوگا، دوسرا حصہ اکثر نکرہ ہوگا، لیکن کبھی کبھی معرفہ ہو سکتا ہے. اکثر کیا ہوگا؟ نکرہ. اب یاد رکھیے مرکب توصیفی میں کیا تھا؟ یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس مرکب میں کیا کانسیپٹ تھا کہ دو حصے ہیں، پہلا حصہ موصوف، دوسرا حصہ صفت. پہلا حصہ اگر معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ، پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ. یہ ہو گیا
مرکب توصیفی. اب یہاں پہ اس کے برعکس ہے کہ پہلا حصہ معرفہ دوسرا حصہ نکرہ. یہ ذہن میں رکھیے کیا ہوگا, پہلا حصہ معرفہ دوسرا حصہ نکرہ. مثلا الطالب مجتہد, الطالب مجتہد. تو دیکھیے پہلا والا ہے معرفہ کہ نہیں, ال آ گیا اس پر, معرفہ بن گیا ہے نا, ورنہ طالبن ہوتا. اگر طالبن مجتہدن ہوتا تو دونوں نکرہ ہوتے, تو یہ مرکب توصیفی بنتا, کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہیں, کورسپونڈ کر رہے ہیں. یا یہ کورسپونڈ نہیں کر رہے, دونوں مطابقت نہیں ہے, دونوں میں مطابقت نظر آ رہی ہے, نہیں آ رہی. کچھ چیزوں میں ہے لیکن ہر چیز میں نہیں ہے. دونوں واحد ہیں, یہ تو ہو گئی مطابقت. دونوں پر پیش ہے, ایک ہو یا دو ہو لیکن ہے, یعنی مرفوع حالت میں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہے مطابقت. لیکن دونوں میں ہر حوالے سے نہیں ہے, دونوں مذکر ہیں, یہ بھی ہے مطابقت. لیکن معرفہ اور نکرہ ہونے میں مطابقت اب نہیں رہی. تو گویا یہ فرق آ گیا دونوں کا کہ پہلا حصہ معرفہ دوسرا حصہ نکرہ. تو پہلے حصے کو کیا کہیں گے, مبتدا, دوسرے حصے کو کیا کہیں گے, خبر. مبتدا خبر. دوسری مثال البیتانی جدیدان. اگر ہمیں کہنا ہوتا کہ دو نئے گھر جو موصوف صفت کے طور پہ ہوتے تو کیا کہتے, بیتانی جدیدان, دو نئے گھر. لیکن اب یہ ال آ گیا, ال آ گیا تو یہ پہلا والا معرفہ دوسرا والا بغیر ال کے نکرہ, معرفہ نکرہ, معرفہ نکرہ. تو اب یہ پورا جملہ ہو گیا. اب اس کے معنی خود بخود بدل جائیں گے. وہ کیا بدلیں گے, جیسے اوپر والے کے کیا بنیں گے, الطالب مجتہد, الطالب مجتہد, شاگرد یا طالب علم محنتی ہے. اب یہ خود بخود ہے اس میں لگ گیا. اس اسٹرکچر کی وجہ سے آٹومیٹکلی اس کے اندر یہ معنی آ گئے کہ یہ کمپلیٹ جملہ ہے کہ طالب علم محنتی ہے. اگر یہ ال ہٹا دیں اور کہیں طالب مجتہد تو ہم کہیں گے محنتی, ایک محنتی طالب علم. بات پوری نہیں ہوگی, موصوف صفت رہے گا, آپ کو آگے کچھ لگانا پڑے گا مکمل کرنے کے لیے, کیونکہ وہ مرکب ناقص ہے. اب یہ مرکب تام ہے, پوری بات ہو گئی. تو اب کیا ہوا, الطالب مجتہد, شاگرد محنتی ہے. اگر یہ دونوں پر ال لگا دیں, الطالب المجتہد, تو کیا ہوگا, یہ خاص طالب علم, دا اسٹوڈنٹ جو بہت محنتی ہے, تو اس کو اب ڈسکرائب کر رہا ہے. دونوں پہ ال آنے سے یہ بھی پھر مرکب توصیفی بن جائے گا. تو ہم کہیں گے محنتی شاگرد, دا ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. پھر اب یہ نکرہ نہیں معرفہ ہو جائے گا, لیکن رہے گا مرکب توصیفی, اس لیے کہ اب دونوں کورسپونڈ کر رہے ہیں. جہاں دونوں نے کورسپونڈ کیا, ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت آ گئی معرفہ معرفہ ہونے میں, تو یہ دونوں, یا نکرہ نکرہ ہونے میں, تو دونوں عموماً کیا بنیں گے, مرکب توصیفی. ایکسیپشن ہیں اس کی, وہ آگے آئیں گی. ابھی تو آپ یہ یاد رکھیے کہ پہلا والا حصہ بھی معرفہ دوسرا بھی حصہ معرفہ, اگر دونوں معرفہ معرفہ ہیں تو زیادہ چانس ہے کہ دونوں مرکب توصیفی ہوں گے, موصوف صفت ہوں گے. پہلا والا معرفہ دوسرا نکرہ ہے تو جملہ اسمیہ, یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے. اب اس کو مبتدا کہیں گے, اس کو خبر کہیں گے. اس میں خود بخود مکمل معنی پائے جائیں گے. البیتانی جدیدان, دو گھر نئے ہیں. اب خود بخود ہے, ہیں, یہ سب خود ہی بیچ میں آپ ڈال دیں گے, کیونکہ ہماری زبان میں یہ ہوتا ہے, عربی زبان میں ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اس لفظ سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو البیتانی جدیدان, the two houses are new. اب یہ نیو خود لگا دیا آپ نے جدیدان کے معنی میں, اور بیچ میں آر آ گیا. صحیح ہے. the two houses are new, جو دو گھر ہیں یہ اچھے ہیں, نئے ہیں, یعنی جدید کا مطلب نئے, نیو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جمع میں بھی ہو جائے گا. النساء حاضرات, خواتین موجود ہیں, آ گئی ہیں. تو النساء معرفہ دوسرا حصہ نکرہ, اور دونوں کو معرفہ بنا لیں تو پھر موجود خواتین. البیتان الجدیدان, نئے گھر. اب یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوگا, پھر آپ ہیں وغیرہ نہیں لگا سکتے, بات مکمل نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کا اسٹرکچر ایسا ہے. تو کنسٹرکشن جب یہ ہو کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ مبتدا خبر ہو گئے, جملہ اسمیہ بن گیا. شرط ہے کہ پہلا والا ظاہری بات ہے ال ہوگا تو وہ اسم ہی ہوگا, ال کے بغیر. اب ضروری نہیں کہ ال ہمیشہ لگا, یہ بھی ذہن میں رکھیے, جب ہم معرفہ کہہ رہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ال بھی ہوگا.
کیونکہ ال تو ایک قسم ہے نا، ال معرفہ کی ایک قسم ہے. 7 قسمیں آپ پڑھ رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو 7 میں سے کوئی بھی قسم آ جائے، کوئی بھی قسم آ جائے گی تو وہ معرفہ ہی ہوگی. بس پہلا حصہ معرفہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی بھی قسم ہو. یہاں ہم معرف باللام زیادہ یوز کر لیتے ہیں، اس سے ہمیں سمجھانا آسان ہوتا ہے، اس لیے مثالیں معرف باللام کی دیتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے. آپ اس کی جگہ کسی طالب علم کا نام لکھ دیجیے، آپ کے خالد مجتہد، تو آپ کہیں گے خالد معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ بھئی خاص نام ہے نا، پراپر ہے، علم ہے. علم ہوگا تو پراپر نام کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہے. جب وہ معرفہ ہے تو اب اس میں تنوین ہے، ال کی ضرورت نہیں ہے. تو خالد مجتہد بالکل جملہ اسمیہ. اب آپ کہیں کہ اگر ہمیں اسی کو صفت بنانا ہوتا، کہتے کہ محنتی خالد، تو پھر خالدن تو خالدن ہی رہتا، مجتہد کو کیا کریں گے؟ اس پر ال لگا دیں گے، کیونکہ یہ معرفہ ہے خالدن، تو اس کو بھی معرفہ بنا دیجئے. خالدن المجتہد، ال لگایا تو تنوین گر جاتی ہے، کیونکہ وہ نکرہ کی علامت ہے، اور ال جو ہے وہ معرفہ کی علامت ہے. تو دونوں کو معرفہ بنا دیا. خالد معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، خاص نام ہونے کی وجہ سے، پراپر ناؤن ہونے کی وجہ سے، اور مجتہد اب معرفہ ہو گیا ال لگانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ مشکل ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، بار بار دہراتے رہیں گے، ہو جائے گا پکا، گھبرائیے مت بالکل بھی. یہی اس میں سمجھانا چاہا کہ اگر ایسا نہ ہوا اور دونوں کو آپ نے ڈیفینیٹ بنا دیا، دونوں کو معرفہ بنا دیا، تو گڑبڑ ہو جائے گی. اب ایک استثناء ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی ایسا لفظ آپ لگائیں کہ جو خبر، یہ صفت بن ہی نہیں سکتا. مرکب توصیفی کے لیے کیا شرط تھی؟ مرکب توصیفی کو دہرائیے ذرا دوبارہ. مرکب توصیفی کیا ہے؟ پہلا حصہ موصوف، دوسرا حصہ صفت. پہلے والے کو دوسرا والا حصہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے اس کے بارے میں کہ بیتن کبیرن. کبیر جو ہے یہ دوسرا حصہ، یہ بتا رہا ہے نا، کبیر بڑا ہونا بتا رہا ہے اس گھر کا. تو یہ صفت جو ہے موصوف کو ڈسکرائب کرتی ہے. تو اگر کوئی ایسا اسم ہو، ایسی صفت ہو کہ جو صفت ایسا کوئی اسم ہو جو صفت بن نہ سکتا ہو، یہ صفت نہیں بن سکتی، تو اب کیا ہے؟ اب اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی، پھر دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں. پھر یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ اس کو آپ لے آئیے. دونوں معرفہ ہوں تو تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک ایکسیپشن تو یہ ہے کہ مثلا میں کہوں کہ انا سلیم. انا کیا ہے؟ انا کیا ہے یہاں پر؟ انا کا مطلب میں، اور یہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا میں آپ پڑھ چکے ہیں نا. انا کے مطلب میں، آئی. تو یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ ضمیر ہے، اس لیے. ضمیر پروناؤن معرفہ کی قسم میں سے ہے، تو یہ معرفہ ہو گئی. آگے سلیم، یہ میرا نام ہے، تو آپ کو سن کے پتہ چل جائے گا. جب میں اپنا تعارف کراؤں گا، آپ نہیں بھی جانتے تھے تب بھی میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام. انا سلیم. مسمک، میرا نام، میں سلیم ہوں. آپ کون ہیں؟ مسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ تو آپ فوراً ہی سمجھ جائیں گے کہ انا سلیم سے مراد یہ اپنا نام بتا رہا ہے. یہاں یہ اس کو صفت کے طور پہ استعمال نہیں کر رہا کہ یہ کہے کہ میں جو ہوں وہ اپنی صفت بتا رہا ہوں، نہیں. تو یہاں پتہ چل جائے گا کہ انا خالد، ہوا محمد. یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ. تو یہاں کنفیوژن نہیں ہوگی. تو دونوں اگر معرفہ ہوں اور دوسرا حصہ صفت نہ بنتا ہو، اس سے کنفیوژن نہ ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا ٹھیک ہے. تو انا سلیم کہہ سکتے، دونوں معرفہ ہے، کوئی بات نہیں. یہاں اس کو مرکب توصیفی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا خبر. دونوں معرفہ ہے پھر بھی. ہوا خالد جیسے عرض کیا. ہیا زینب، دیکھیے یہاں پہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ زینب ہے، یہ میری بیٹی ہے. ہیا زینب، یہ اس کا نام ہے. ہیا طالبہ، یہ اسٹوڈنٹ ہے. اب میں اس کو ڈسکرائب کر رہا ہوں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہا کہ میں اس کی صفت بناؤں. تو معرفہ نکرہ نہ بھی ہو تو بھی مبتدا خبر ہی بنے گا، یعنی جملہ اسمیہ بنے گا، اگر دونوں معرفہ ہوں اور سیکنڈ والا حصہ، دوسرا والا پارٹ کنفیوز نہ کر رہا ہو کہ یہ موصوف صفت تو نہیں ہے کہیں. تو ایک صورت تو یہ ہے. اور ایک اور صورت ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں کے درمیان آپ کوئی چیز لے آئیے، اور وہ ہوتی ہے ضمیر. انت ابراہیم جیسے ہے، یہاں تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. یہاں کیا ہے بھائی؟ دونوں اس سے ڈیفینیٹ ہے، اسی کو سمجھا رہے ہیں دوبارہ. پہلا حصہ ضمیر ہے، وہ بھی معرفہ ہے. دوسرا حصہ علم ہے، خاص نام ہے، یہ بھی معرفہ کی قسم ہوگی. تو دونوں کے دونوں معرفہ ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہو گئی. ایک اور صورت یہ ہے اگر دونوں ڈیفینیٹ ہوں، جیسے الرجل الصالح. اب کیا ہے یہ کیا ہے؟
دونوں پہ ال ہے، دونوں معرفہ کی قسمیں بن گئی نا، معرف باللام ہے دونوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موصوف صفت ہے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نیک آدمی، الرجل الصالح کا مطلب دا پائس مین، وہ خاص کسی مرد کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نیک آدمی. اب نیک آدمی میں اس کو جملہ بنانا چاہتا ہوں لیکن ال کے ساتھ ہی بنانے کا میرا ارادہ، تو میرے پاس ایک آپشن اور ہے، بیچ میں ان دونوں کے درمیان میں ایک ضمیر لے آؤں، ہوا ہما ہم میں سے کوئی ایک ضمیر لا کے اگر لگا دوں اور ان کو بیچ میں سے گیپ کر دوں، ان کے درمیان فاصلہ کر دوں، تو وہ ضمیر بتا دے گی کہ یہ جو ہے اب موصوف صفت نہیں ہے بلکہ مبتدا خبر بن رہے ہیں. پھر یہ مبتدا خبر بن جائیں گے. کیسے؟ الرجل الصالح یہ تو نہیں بن سکتا مبتدا خبر، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں معرفہ ہیں، دونوں موصوف صفت ہے، تو جملہ نہیں بن سکتا بلکہ مرکب توصیفی بنے گا. لیکن اگر میں اس میں بیچ میں ہوا لگا دیتا ہوں، اچھا میں ابھی اسی کی اور وضاحت یہاں پہ چل رہی ہے کہ یہ بھی جیسے اسی طرح ولد صغیر، یہ بھی دونوں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی کی قسمیں ہو گئی. اب میں اس کو بنانا چاہتا ہوں جملہ اسمیہ، تو وہ کیا کروں گا، بیچ میں لگا دوں ایک عدد ضمیر، تو میں نے لگایا ہوا، تو میں نے کہا الرجل هو الصالح، یہ خاص آدمی بڑا نیک ہے. تو اب یہ جو ہے الصالح، یہ اس کی صفت نہیں بنے گی بلکہ یہاں پر ہوا کی وجہ سے وہ الرجل هو الصالح، ہوا بیچ میں پیلا اس لیے کر دیا کہ تاکہ، یا اورنج اس لیے کر دیا کہ تاکہ پتہ چل جائے، وہ بیچ میں ہم نے ایک انسرٹ کیا ہے، الرجل الصالح کے درمیان ڈالا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ اس طرح سے بھی اگر دونوں معرفہ ہوں تب بھی یہ مبتدا خبر بن سکتے ہیں. یہ بھی یہ دوسری ایکسیپشن ہے. پہلی ایکسیپشن کیا تھی کہ جب دوسرا والا حصہ صفت بن ہی نہ سکتا ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور ایک اور صورت کیا ہے کہ بیچ میں ضمیر لگا کے ہم اس کو تھوڑا سا دور کر کے یہ بتا دیں کہ بھئی یہ مبتدا خبر ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں جلدی جلدی. جملے کی دو قسمیں بتائیں، اسمیہ اور فعلیہ. اسمیہ یعنی نومینل سینٹنس، ورنہ وربل ہوتا ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے، جو ورب سے شروع ہوتا ہے، یہ ناؤن سے شروع ہوتا ہے. اس کے پہلے حصے کو مبتدا، دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں، سبجیکٹ پریڈیکیٹ، مبتدا خبر، مبتدا خبر. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی اس کی مشق کر لیتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اب آپ بتائیں گے اس کے پہلا حصہ کیا ہے، دوسرا حصہ کیا ہے، اور قسم کون سی بن رہی ہے مرکب کی. پہلا حصہ ہے البیت، کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. الکبیر معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ ال کی وجہ سے معرفہ ہے. بہت اچھا، دونوں معرفہ ہے. کیا بنا؟ مرکب توصیفی. بہترین. دوسرا بیتن معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ. کبیرن دوسرا حصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی نکرہ. دونوں پر تنوین آ رہی ہے، دونوں بغیر ال کے ہے، تو یہ بھی نکرہ. نکرہ 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 ہو تو عموماً، یعنی ہم نے جہاں تک پڑھا ہے یہاں کی بات ہو رہی ہے، آگے اس کی ایکسیپشن ہے، اس کو چھوڑ دیں، ابھی وہاں ہم نہیں گئے. تو یہ کیا بنا؟ مرکب توصیفی. الرجل صالح، اب کیا کہتے ہیں؟ پہلے والا کیا ہے؟ پہلا حصہ معرفہ کے نکرہ، ال کی وجہ سے معرفہ. صالح یہ کیا ہے؟ نکرہ. تو معرفہ اور نکرہ ہو تو جملہ اسمیہ. ویری گڈ. دوسرا یعنی کیونکہ مبتدا خبر بنے گا. البیت کبیر، البیت کیا ہے؟ معرفہ، ال کی وجہ سے. کبیر نکرہ بغیر ال کے ہے، تو معرفہ اور نکرہ ہو تو کیا بنے گا؟ جی بالکل، مبتدا خبر جملہ اسمیہ. ہوا عمر، ہوا کیا ہے؟ معرفہ. جی ضمیر ہے اس لیے معرفہ. عمر یہ کیا ہے؟ علم، خاص نام ہے. یہ کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ اور معرفہ ہے، لیکن عمر جو ہے وہ کنفیوز نہیں کر رہا ہے آپ کو کہ وہ کوئی صفت ہوگی. سن کے پتہ چل رہا ہے کہ نام ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے. تو یہاں کنفیوژن چونکہ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اس کو صفت نہیں بنا سکتے ہیں. عمر کوئی صفت نہیں ہے سچ، بلکہ یہ پراپر ناؤن ہے. تو یہاں کنفیوژن نہ ہونے کی وجہ سے جبکہ دونوں معرفہ ہیں پھر بھی اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، یہ مبتدا خبر ہی ہے. الرجل هو الصالح، یا میں نے اتنا آسان کر دیا، دوبارہ ایگزامپل بدلی بھی نہیں، پہلے بدلنے کا ارادہ کر رہا تھا. تو کیا ہے؟ الرجل پہلا کیا ہے؟ معرفہ. الصالح کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ. معرفہ معرفہ ہو تو البیت والکبیر کی طرح اس کو بھی موصوف صفت ہونا چاہیے، لیکن ہم نے بیچ میں ہوا لگا کے اس کو گیپ کر دیا، تو اس سے کیا بن گیا؟ یہ جملہ اسمیہ. صحیح ہے، مبتدا خبر بن گیا. بس یہی یہاں پہ لکھ دیا، اس کو فاصلہ کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے،
زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ دہراتے رہیں گے، ہو جائے گا پکا. جی گردان جلدی جلدی پڑھ لیجیے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. جس نے ابھی تک یاد نہیں کی ہے وہ آج گھر جا کے کلاس کے بعد مرغا بن جائے 5 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے. یہ یاد ہو جانی چاہیے جلد از جلد. ماضی کی پھر گردان کی تھی، عبد عبدا عبدو عبدت عبدتا عبدنا، عبدتا عبدتما عبدتم، عبدتی عبدتما عبدتنا، عبدتو عبدنا. درسا کی بھی اسی طرح سے کی تھی، درسا درسا درسو درست درستا 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 درستما درستم درستی درستما درستنا درستو درسنا. آپ لوگ کا امتحان عنقریب ہونے والا ہے، آپ کو بغیر دیکھے ہوئے ریکارڈنگ اپنی واٹس ایپ کے گروپ پہ بھیجنی ہوگی اگلے ہفتے ہوا ہما ہم کی اور ابدا کی. یاد کیجئے جتنا بھی ٹائم لگے، اور اس کے بعد وہ ریکارڈنگ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیجئے. چیٹنگ مت کیجیے گا، اس لیے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتہ نوٹ کر رہا ہے. اگلے جمعے سے پہلے تو ایک ہفتہ پورا آپ کو مل جائے گا. پھر ہم نے مجہول کی گردان کی تھی. یہ کالا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 صیغے کم ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ 18 ہوتے، تو آپ کے لیے آسانی کر دی، صرف اور صرف 14 صیغے ہیں. یہ مجہول پیسو وائس. تو درسا کو دورسا پڑھیں گے، تو دورسا دورسا دورسو دورست دورستا دورسنا دورستا دورستما دورستم دورستی دورستما دورستنا دورستو دورسنا. ٹنگ ٹویسٹر ہے، کوئی بات نہیں، پریکٹس سے آ جائے گا. پھر مضارع کی گردان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ حال اور مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. اس میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک لگایا جاتا ہے، اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا تھا. ناتی، نون، حمزہ، تا، یا، ان میں سے کوئی شروع میں لگا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس کی بتائی تھی تفصیل کہ عبدا یا عبدو، عبدا یا عبدان، ہے نا. عبدو اس طرح سے چلتا ہے، ماضی ایک طرف مضارع ایک طرف، ٹھیک ہے. تو مضارع کی گردان کیسے کریں گے؟ یعبدو یعبدان یعبدون تعبد تعبدان یعبدنا تعبد تعبدان تعبدون تعبدین تعبدان تعبدنا اعبد نعبد. یہ بھی جلدی جلدی یاد کیجئے، اگلے 4-5 ہفتوں میں سب پکی ہو جانی چاہیے. ایک ہفتے میں ایک کرتے جائیے اور ریکارڈنگ کر کے بھیجتے رہیے. آپ کی اسکور شیٹ پہ، یعنی ہم وہ ایڈ کرتے جائیں گے ایکسل شیٹ پہ، آپ کے نام کے آگے وہ اس میں لکھا جاتا جائے گا کس تاریخ کو آپ یاد کر کے سنا چکے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کے فائنل رزلٹ میں لکھ دیا جائے جب آپ کا امتحان ریٹن ہوگا باقاعدہ. پہلی کتاب ختم ہونے کے بعد 15 سبق ہیں اس کے، ہم تقریباً اس وقت میرا خیال ہے اس کے 7ویں یا 8ویں سبق میں، 6-7ویں پہ ہیں، تو 5-7 چیپٹر اور رہ گئے شاید. تو گویا اگلے 2 مہینے میں کتاب پہلی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. سارا پھر ریویژن کر کے 1-2 ہفتے پھر آپ کا باقاعدہ ایکسٹینسو ایگزام ہوگا 2-2.5 گھنٹے کا. سب چیزیں پوچھی جائیں گی، تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. ظاہری بات ہے جو خالی پیسیولی سننا چاہے وہ ایسے بھی کر سکتا ہے، جو شریک نہ ہونا چاہے اس کو اختیار ہوگا، لیکن اگر نہیں شریک ہوں گے تو یاد نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے، تو سب امتحان کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ انسان محنت کر لے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو تھوڑی سی شکل دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہوتی ہے، دخلا یدخلو، ہے نا. تو بتایا تھا کہ بھئی یہ ماضی کے صیغے ہیں اور مضارع میں کیا کیا لگے ہوتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی شکلیں سمجھائی تھی. تو اب ایک اور لفظ کو بھی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. مثلا سمع یسمعو سے اسی گردان کو پڑھیے اپنے طور پر. دخلا سے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے سامنے بس، لیکن اس کو آپ پڑھیے اب سمع پہ. پہلے سمع کو پورا نیچے تک پڑھیں گے، پھر یسمعو کو پڑھیں گے. جی سمع سمعا، پہلا والا سمع ہو گیا نا. سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. کس کو یہ پڑھنا آسان لگا یا دیکھ کے مشکل لگا؟ اکثر لوگوں کو مشکل لگا، اس لیے کہ یہ تھوڑا سا فرق میں نے کیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں جو حروف اصلی ہیں دال، خا اور لام، تینوں پر ہمیشہ زبر ہو، ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی بیچ والے پر زیر بھی آ جاتا ہے. تو دیکھیے یہ والے میں یہ گڑبڑ تھی. سمع دخلا مطلب وہ داخل ہوا، سمع میں کیا اس نے سنا. تو جب یہ آپ نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ، تو سمع اللہ ملا کے پڑھیں گے تو سمع اللہ، اللہ نے سنا، اللہ نے سن لیا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو سمع سنا اس ایک نے.
تو ظاہری بات ہے اللہ کے لیے تو ہم مذکر مؤنث استعمال نہیں کرتے، لیکن ہماری زبان میں چونکہ یہ لمیٹیشن ہے، عربی زبان میں انسانوں کی زبان ہے، تو ہم اس میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی صیغہ استعمال کریں گے ہی، مذکر یا مؤنث، تو اللہ کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ورنہ اللہ تو مذکر مؤنث سے پاک ہے۔ تو بہرحال سمع، سمع سنا اس ایک مرد نے، تو تسنیہ کیا ہے؟ سمعا ان دو مردوں نے سنا، اسی طرح پورا چلے گا۔ تو وہ جو خا پر زبر ہے یہاں پر آپ بس زیر لگاتے جائیے، سمعا، صحیح ہے؟ تو اس طرح آپ پوری پریکٹس کر لیں گے۔ اسی طرح یہاں آ جائیے مضارع میں، اس میں کیسے پڑھیں گے؟ اب وہاں پہ تھا سمعا، وہ سنتا ہے یا اس نے سنا، ماضی کا ہے، سوری وہ اس نے سنا، اور یہاں کیا یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا، سننے گا مضارع ہو گیا مستقبل کا، اور یہ وہ سنتا ہے یا سن رہا ہے، ان کے لیے آپ مضارع حال کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مضارع دونوں کے لیے آتا ہے نا۔ تو یسمعو، تو یسمعو یہ آسان ہے، یہ اسی طرح سے، لیکن خالی وہی پیش جو یدخلو کا پیش تھا اس کی جگہ زبر ہے، تو زبر پڑھنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، اس لیے اس کو بولنا مشکل نہیں لگے گا آپ کو۔ تو آپ خالی یہ دیکھ لیجیے کہ خا پہ جو پیش ہے اس کی جگہ اب آپ میم پر زبر پڑھیں گے، تو یسمعو، یسمعو، صحیح ہے؟ یسمعانی، یسمعون، تسمع، تسمعان، یسمعنا، یسمعنا، تسمع، تسمعان، تسمعون، تسمعین، تسمعان، تسمعنا، اسمع، نسمع، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اپنے طور پر اب ایک ہوم ورک آپ کا یہ بڑھ جایا کرے گا کہ ان کو آپ اسی طریقے سے ایک ایک لفظ کو لکھیں گے۔ تو اگلے ہفتے میں ایک کوشش کر کے کوئی لفظ لے لیجئے اگلے پیر سے پہلے، اگلی کلاس سے پہلے، کہ ایک ورڈ لے لیجئے، اس کے معنی پوچھ لیجئے، اگر نہ سمجھ میں آئے کہ میں یہ لفظ انگریزی کا ہے یا اردو کا ہے، اس کو لکھنا چاہتا ہوں ماضی یا چاہتی ہوں ماضی اور مضارع دونوں میں، تو وہ ایک پرچے پر اپنی ایک گردان لکھ لیں۔ تو اگر آپ، ویسے تو حقیقت ہے جس کے پاس وقت ہو اور جس کو ذوق شوق ہو اس کو روزانہ ایک گردان لکھنی چاہیے، ہاتھ سے لکھنی چاہیے، ایک لفظ لے اور اس کو لکھ کے دیکھ کے لکھے، وہ کاپی بھر دے اس کی۔ تو آپ کی کالم بنا لیجئے، ہر کاپی میں 4 خانے ایک صفحے پر ڈالیے اور 14 صیغے لکھتے جائیے ایک ایک کر کے، اور اس کے ہر ایک نیا نیا لفظ، ہر روز ایک نیا لفظ، ہر روز ایک نیا لفظ، جس کا ماضی مضارع، ماضی مضارع، چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے، ماضی مضارع۔ جب وہ پکا ہو جائے تو اس کے بعد اس میں مجہول کو بھی ایڈ کر دیجیے، ماضی مضارع، مجہول کے ماضی مضارع، اس طرح یہ چلتے رہے، پھر آگے اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی، تو مزید جو گردانے ہیں وہ سب، تو آپ ایک وقت آئے گا کہ وہ سب چیزیں بڑی پختہ ہو جائیں گی۔ کرتے رہیں گے تو ایسے پریکٹس کرنا پڑتی ہے، جان لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ لگائیے، ہمت کیجیے۔ جی، بکر یاکل التفاح، بکر کھا رہا ہے تفاح، سیب۔ المدرس استاد، اب یہ دیکھیے ال آیا تو اب یہ جملہ اسمیہ ہے، بکرن بھی جملہ اسمیہ ہے، لیکن ابھی تفسیر اس کی چونکہ بہت زیادہ ابھی کور نہیں کی آپ نے تو میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، بس خالی جن لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ بن رہے، سب پہلے جو ہے معرفہ ہے، بکر بھی معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، اور المدرس بھی معرفہ ہے، یہ پورے جملہ اسمیہ بن رہے ہیں، بات کی ساری بات اس کی خبر ہے۔ یکتب علی السبورہ، لکھ رہا ہے بورڈ پر، ٹھیک ہے؟ بکر یاکل الطماطم، طماطم ٹماٹر، ٹماٹر کھا رہا ہے۔ مدرس یجلس، المدرس یجلس علی الکرسی، کرسی پہ بیٹھا ہے۔ الکتاب فوق الکرسی، کتاب کرسی پر ہے۔ المدرس یکتب علی السبورہ، وہ دوبارہ وہ آ گیا، بکر یاکل التفاح دوبارہ گیا۔ القلم علی المکتب، قلم ٹیبل پر ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ آسان ہے۔ الوحدۃ الثانیہ، سیکنڈ یونٹ، دوسرا یونٹ، دوسرا وحدہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا سبق کہہ لیجیے، دوسرا۔ الدرس السابع، 7واں سبق، سابع سبعہ سے ہے سابع۔ الطبیب، ڈاکٹر۔ عیادہ، عیادہ کہتے ہیں ڈاکٹر کی جو سرجری ہوتی ہے جہاں بیٹھا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو یہاں پہ سرجری کہتے ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ کلینک کہتے ہیں، ڈاکٹر کلینک، ڈاکٹر کی جو کلینک ہوتی ہے جہاں جاتے ہیں اس کو عیادہ، عیادہ۔ سماعہ، سماعتن، یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث ہے، کیسے پتا چلا؟ گولتا لگی ہوئی ہے۔ سماع، سمع، ابھی آپ نے سنا، سمع کے معنی سننا، سماع جس سے سنا جاتا ہے، سننے کا آلہ، صحیح ہے؟ فعالہ کے وزن پہ۔
سننے کا آلہ یعنی اسٹیتھوسکوپ. تو دیکھیے آپ کو سین میم عین سمع سے پتہ چل گیا کہ یہ سماع سے کوئی تعلق ہے، اس کا سننے سے تعلق ہے. صحیح ہے، اسٹیتھوسکوپ سننے کا آلہ. طبیب ڈاکٹر. مریض جانتے ہیں سب. سریر یہ بستر کو کہتے ہیں. اردو اگر اچھی ہو کسی کی تو اس کو بھی یہ معلوم ہوگا، اس لیے کہ سریر آرائے خلافت ہوئے یہ لفظ بولتے ہیں. فلاں صاحب بادشاہ جب بنے تو سریر آرائے خلافت ہوئی، تو فارسی کی ترکیب کے ساتھ بناتے ہیں سریر. مشرط اسکیلپل کو کہتے ہیں، وہ جو کاٹنے کا جو ہوتا ہے نا، چھری تو نہیں بولیں گے اس کو، وہ مقص ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے مشرط، یہ مشرط کا مطلب جو چیرا لگانے کا آلہ. شرطہ ہے یہ چیرا لگانا، وہ جو کٹ کرتے ہیں لینسٹ سے جو کٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسکیلپل ہم اس کو میڈیسن میں ڈاکٹر حضرات اس کو اسکیلپل بولتے ہیں. دوا ہے. الطبیب یفحص المریض، ڈاکٹر معائنہ کر رہا ہے مریض کا. المریض مریض یتناول الدواء، تناول یہ بھی آپ کہتے ہیں، دیجیے تناول فرمائیے، کھانا کھانے کو بولتے ہیں نا، تناول فرمائیے. ناولا یناولو کو معنی ہوتا ہے لے لینا، تو لے لیجیے، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ٹیک، the patient takes his medicine. so وہ ہے یتناول، مضارع کا صیغہ ہے، تو لے لیتا ہے، لے رہا ہے دوا. الطبیب یمسک السماع، یمسک کے معنی ہوتے ہیں ہولڈ کرنا کسی چیز کو، روک لینا. تو ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لی تو روک لی، گرنے سے روک لیا ہے نا، تو اس کو ہولڈ کرنے کے معنی، ایگزیکٹ ہولڈ کرنے کا معنی. انگلش میں جو ہولڈ کرنے کے معنی وہی ہے. تو اب اردو میں ہم اس کو روک لینا بولیں گے نہیں، ہمارے ہم کہیں گے اس نے پکڑا ہوا ہے، تو پکڑا کے معنی بھی اسی طرح سے ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے، لیا ہوا ہے. المریض ینام علی السریر، ینام آپ جانتے ہیں نام ینام سونا، الصلاۃ خیر من النوم سو رہا ہے بستر پہ. سریر بستر، تخت کو بھی کہتے ہیں، بستر کو بھی کہتے ہیں. یہ کچھ الفاظ انہوں نے بتائے ہیں، یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پھر یہ وقت ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے تو اس کو ہم، ورنہ یہ خیال یہ تھا کہ یہ اگر مکمل ہو جاتا، لیکن کوئی بات نہیں، اس کو پیر کو مکمل کریں گے. یہ بہت سی کتاب رحمٰن الرحیم قصص النبیین، شیخ علی میاں الندوی رحمۃ اللہ علیہ جو حسنی سید ہیں، انتقال ہو گیا ان کا تقریباً 20-21 سال پہلے. بہترین بزرگ ندوہ انڈیا کے، عرب دنیا میں بہت بڑے استاد کی طرح لیے جاتے ہیں، ان کی کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں. بیت المقدس فرماتے ہیں کہ وَقَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دوسری بیوی تھی. ایک بیوی تھی، اخرى دوسری، اندر ایک دوسری بیوی تھی. اسمها سارہ، ان کا نام سارہ تھا. اسمها سارہ، دیکھیے اسمها یہ اضافت بتایا تھا نا آپ کو، اسمها نام، اسمن تو نکرہ ہوتا ہے لیکن ہا لگا کے آپ نے خاص نام کر دیا. کیسے بنایا؟ ان کا نام، کا کی کے لگا کے کسی کا پوزیشن میں دے دیتے. تھا تو وہ نام نکرہ، لیکن کسی خاتون کا بنانے کی وجہ سے اب یہ معرفہ ہو گیا. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یعنی آپ نے مضاف الی معرفہ کر دیا، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو اس طرح سے اسمها اس کا گھر، یعنی ان خاتون کا گھر، اس بیوی کا گھر. اور سارہ تو یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ. سارہ علم ہے تو یہ کیا ہوا؟ مرکب توصیفی نہیں، یہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سارہ سے آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ صفت نہیں بنے گی بلکہ ان کا نام بنے گا، نام ہے. تو اسمها سارہ، ان کا نام سارہ تھا یا ہے. اصل لفظی معنی تو ہے کہ ان کا نام سارہ ہے، لیکن کانا سے بات چل رہی ہے تو ان کا نام سارہ تھا کہنا ٹھیک ہے. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَلَدٌ آخر، ایک دوسرا بیٹا بھی تھا. من سارہ تھا، سارہ سے. اسمہ اسحاق، من سارہ تسمہ، جب ملا کے پڑھیں گے تو سارہ تس، من سارہ تسمہ پڑھیں گے کیونکہ سارہ کا تا سے سین کو ملا دیں گے. نہ ملائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا، تو اسمہ الگ سے پڑھ دیں گے، لیکن بیچ میں نہیں اس طرح کرتے بلکہ جوڑ لیتے ہیں ڈائریکٹ. سو وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِن سَارَةَ تَسْمُهُ اسحاق. صحیح ہے، سارہ اسمہ اسحاق، ان کا نام اسحاق تھا. وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمَ، رہے ابراہیم علیہ السلام، فی الشام، شام میں. سکن رہنا، سکون اختیار کرنا. وَسَكَنَ اسحاق، اسحاق بھی رہے. وَبَنَا اسحاق، اسحاق علیہ السلام انہوں نے بنایا، بنا یبنی بنانا، بنا فاؤنڈیشن، بنایا.
بیتن گھر بنایا، للہ اللہ کے لیے، فی الشام شام میں، کما بنا ابوہ جیسا کہ بنایا تھا ان کے ابا نے، وَأَخُوهُ اور ان کے بھائی نے، بیتن ایک گھر، للہ اللہ کے لیے، فی مکہ مکہ میں. تو جیسے ابا نے اور بھائی نے وہاں بنایا تھا، انہوں نے اسحاق علیہ السلام نے یہاں بنایا فلسطین میں. وَهَذَا الْمَسْجِد یہ وہ مسجد ہے، الذی دیکھیے یہ آ گیا خاص، یہ وہ مسجد ہے جو بناہ اسحاق جس کو بنایا تھا اسحاق نے، بنا مانے بنانا، ہو اس کو، مسجد چونکہ مذکر ہے تو بنایا تھا اس کو اسحاق نے، فی الشامی شام میں، ہوا بیت المقدس یہ بیت المقدس ہے، وہ بیت ہوا مانے وہ بیت المقدس ہے. یہ مسجد جس کو بنایا تھا اسحاق علیہ السلام نے شام میں، فلسطین میں یعنی سیریا شام، پورے سب کو ملا کے شام بولتے ہیں، الشام، ہوا بیت المقدس یہ بیت المقدس ہے، یہ پورا مبتدا تھا، ہوا بیت المقدس یہ اس کی خبر بنے گی. بہرحال وہو المسجد یہ مسجد ہے، الاقصی وہو المسجد الاقصی یہ وہ مسجد اقصی ہے، اقصی کے معنی دور کی مسجد، وہ دور کی مسجد ہے، الذی جس کو بارک اللہ برکت دی اللہ نے، حولہ اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، وبارک اللہ اور اللہ نے برکت دی، فی اولاد اسحاق اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، کما بارک جیسا کہ برکت دی تھی، فی اولاد اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، وکان فیہم اور تھے ان میں مطلب ان کی اولادوں میں، انبیاء نبی وغیرہ بہت سارے نبی، وملوک اور بادشاہ ان کے اولاد میں، دونوں کی یعنی اولادوں میں. وکان علیہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے لیے ولد ایک بیٹا تھا، اسحاق علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، ولد اسمہ یعقوب اس کا نام یعقوب تھا، وکان نبیا اور وہ بھی نبی تھے، وکان یعقوب علیہ السلام لہ 12 ولدا ان کے 12 بیٹے تھے، لہو ان کے لیے تھے 12 استا مانے دو، اثنان تھا، اثنان واحد، اثنان ہے نا، تو اعراب نون کا گرا دیتے ہیں جبکہ اس کو مضاف کرتے ہیں، جنہوں نے پہلے پڑھا ہے ان کے لیے ہے 12 ولدن 12 2 اور 10 لڑکے تھے، منہم یوسف ان میں ایک یوسف تھا، یوسف ابن یعقوب یہ سارے جو غیر منصرف لفظ ہیں ان پر جر فتح کے ساتھ آتا ہے، یہ پرانے لوگوں کے لیے ہے، منہم ان میں سے یوسف ابن یعقوب بھی ہیں، وہ یوسف اور یوسف لہو قصۃ عجیبۃ فی القرآن یوسف ان کے لیے قرآن میں عجیب و غریب قصہ ہے، یعنی بہت ہی عمدہ. عجیب ہماری زبان میں اردو میں تو ہم کہتے ہیں عجیب و غریب اسٹرینجر کے معنی میں، اجنبی کے معنی میں، حالانکہ اجنبی کے معنی نہیں ہوتے، عجیب کے معنی مثبت طور پر اچھا ہونا، خوش ہونا، وہ چیز جو بہت خوش کن ہو اس کے لیے اجنبی. اس طور پر تو مان سکتے ہیں کہ عجیب ہے یعنی بڑا اس سے مجھے تعجب پازیٹیو ہوا، یعنی اچھا لگا، خوش ہوا. ونڈرفل انگریزی کا لفظ اس کے لیے ونڈرفل ہے، عجیب کے معنی میں، عجیب کے معنی ونڈرفل، اس سے آدمی بہت خوشی سے اس کو کیا زبردست ہے، تو زبردست جو ہم کہتے ہیں وہ معنی میں، تو زبردست قصہ، بہترین قصہ، اللہ نے اس کو احسن القصص قصص فرمایا کہ بہترین قصہ. وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةُ وَإِلَيْكَ کا مطلب آپ کی طرف یہ قصہ، مطلب یہ کہ آپ کی طرف یہ قصہ پھینکا جا رہا ہے، آپ کی طرف یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے. تو ایسا کہا جاتا ہے عربی میں، یہ محاورے کا انداز ہے کہ آپ کے لیے ہے یہ قصہ، مطلب یہ لیجئے یہ قصہ اب آپ سنیے، اب آپ کو یہ پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ کو پیش کیا جاتا ہے یہ قصہ، یہ مراد ہے. وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةُ یہ قصہ آپ کے لیے، آپ کے لیے. تو اب یعنی آگے قصہ چلے گا یوسف علیہ السلام کا، وہ انشاءاللہ تعالی پیر کو پڑھیں گے، اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھئی محنت کیجئے انشاءاللہ تعالی. اور ایک بہت اہم بات 1 منٹ میں ادا کر دوں، آپ کے سامنے پیش کر دوں ذمہ داری کے ساتھ، وہ یہ کہ دین کا ہر کام جو کیا جائے اس میں ادب سب سے زیادہ اہم ہے. جتنا ادب ہوگا اتنا فائدہ ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے طور پر پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہاں وہ ادب کی رعایت نہیں کرتا. اسی لیے ہم یعنی ٹریڈیشنلی جب دیکھتے ہیں علماء کو تو وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آن لائن لوگوں کو پڑھایا جائے. ہمارے آج بھی ٹریڈیشنل لوگ نہیں پسند کرتے، اور اس کی حکمت اور وجہ یہی ہے کہ لوگ اس میں بہت ریلیکس ماحول میں پڑھتے ہیں اور کچھ سیکھ نہیں پاتے. تو اس لیے ان کو ادب نہ کرنے کی وجہ سے وہ برکتیں جو حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتی. مثلا بیٹھے ہوئے وضو نہیں ہے، وضو نہیں کیا ہوا ہے، دین سیکھ رہے ہیں، قرآنی آیات بھی بیچ میں آ رہی ہیں، فرض تو نہیں ہے لیکن ادب نہیں ہے، ادب سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، کبھی لیٹ کے پڑھ رہے ہیں. عورتیں ہیں سر کو کور نہیں کیا ہوا ہے، لباس بھی کیسے ہی پہنے ہوئے.
تو ظاہری بات ہے اچھا چیزیں اپنے پاس ادب سے رکھی ہوئی نہیں ہے، کھاتے پیتے بھی بیچ میں چلے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے جب پڑھا لکھا جاتا ہے تو اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی. علم تو حاصل ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن جو سینہ بسینہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق آپ کا بنتا ہے علم کی اس چین میں، کہ ان سے ان کے صحابہ نے سیکھا، ان کے بعد ان کے تابعین نے، ان کے بعد والوں نے، اور چلتے 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 یہاں تک. تو یہ جو نور نبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، اس چین میں کنیکٹ ہونے کی وجہ سے باقاعدہ کوالیفائڈ لوگوں سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اس چین میں کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی وہ برکتیں اور فائدہ مل سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس ادب کا، اس لحاظ کا. اس میں کوئی ادب کسی شخص کا نہیں مراد ہے، مراد اس علم کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے دین کا. تو ہم چونکہ دینی طور پر یہ عربی سیکھ رہے ہیں تو جتنا ہم لحاظ اور ادب کر کے پڑھیں گے، سیکھیں گے، اچھے طریقے سے بیٹھیں گے، اپنی وضع قطع کو شرعی رکھ کے بیٹھیں گے، حجاب کا بھی خیال رکھیں گے. اب ہم سیکھ دین رہے ہیں اور بے پردگی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی اسکرین بھی چل جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے ہم گویا ثواب کی جگہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں. اس طرح مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بے ادبی سے بیٹھے ہوئے، پاؤں ایسے لیٹ کے، تو اس سے برکتیں حاصل نہیں ہوں گی. گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن جو برکتیں ہم تو دین سیکھنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو مقصود ہے ہمارا وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے نا. تو وہ اس میں یہ بہت ضروری ہے. اس لیے چونکہ امانتاً بتانا ضروری تھا اس لیے بتایا. اس میں کسی کو تنقید کرنا یا ڈانٹنا مراد نہیں ہے، لیکن جو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، اور آپ اب بھی نہ کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں ذمہ داری کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جو جتنا ادب کرے گا وہ اتنا فائدہ اٹھائے گا. ورنہ یونیورسٹی کالج میں بھی لوگ عربی بھی پڑھتے ہیں، بلکہ انگریزوں سے بھی پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ باقاعدہ وہ پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں اور عالم سے بڑھ کے کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی. ایمان جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو خود نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں ادب نہیں ہے، وہاں طلب نہیں ہے. تو ادب اور طلب اور بہت احترام سے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.